بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان لکم عدو مبین۔ میرے دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار ہمیں یہ بات بیان فرمائی کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس لیے شیطان کے حملوں سے ذرا بچ کر رہو۔ ایک جگہ پر سورۃ الاعراف میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو شیطان تو تمہیں دیکھتا ہے لیکن تم اس کو نہیں دیکھتے، اور ایسا دشمن کہ جو ہمیں دیکھ پاتا ہو اور ہم اس کو نہ دیکھ پاتے ہوں تو ایسا دشمن بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ جس دشمن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ہاں وہ یہاں سے حملہ کر سکتا ہے، یہاں سے حملہ کر سکتا ہے، تو اس سے ہم چوکنا بھی رہ سکتے ہیں، احتیاطی تدابیر بھی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن جو دشمن آپ کو نظر ہی نہیں آتا، وہ کہاں سے حملہ کرے، کب کرے، کس وقت کرے، کیسے کرے، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو ایسا دشمن بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے بار بار کہا کہ دیکھو شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اللہ سے دعا کیا کرو، اے اللہ شیطان کے وسوسوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھے اپنی پناہ نصیب فرما۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ شیطان کس ہتھیار کے ذریعے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے؟ یاد رکھیں میرے عزیزو، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار وسوسہ اندازی، وہ دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، بس یہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاتھ پکڑ کر وہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، ہاتھ پکڑ کر وہ کسی سے گناہ نہیں کروا سکتا، ہاتھ پکڑ کر وہ کسی کا مرڈر نہیں کروا سکتا، کچھ نہیں، وہ صرف دل کے اندر خیال ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ سادے سے الفاظ میں اور عام سے الفاظ میں کہہ سکتا ہوں، انگلی لگاتا ہے، یہ کر، یہ حرکت کر، ورغلاتا ہے، بھڑکاتا ہے، بس یہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ سیاہ کو سفید کر کے دکھائے گا، سفید کو سیاہ کر کے دکھائے گا، حق کو باطل کر کے دکھائے گا، باطل کو حق کر کے دکھائے گا، دن کو رات، رات کو دن، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ۔ اس طریقے سے انسان کی عقل پر، آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور انسان بہک جاتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو وسوسہ ڈالنا، ورغلانا، بھڑکانا، گندے اور ناپاک خیالات دل کے اندر پیدا کرنا، یہ اس کا سب سے بڑا میرے دوستو عزیزو ہتھیار ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، قرآن نے سکھایا ہے۔ بار بار یہ بات پڑھا کرو، قرآن پڑھنے سے پہلے، نماز سے پہلے، وضو سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی نیکی کرنے سے پہلے بولا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اسی طرح وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور سورۃ الناس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ساتھ ساتھ انسان کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ورغلاتا ہے، بھڑکاتا ہے، اسی طریقے سے بعض انسان بھی شیطان والا کام کرتے ہیں، وہ بھی شیطان کی طرح غلط رائے دیں گے، غلط مشورہ دیں گے، ورغلائیں گے، آپ کو بھڑکائیں گے، آپ کو غلط راستہ دکھائیں گے، آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے سورۃ الناس میں اللہ نے فرمایا کہ جس طریقے سے شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگتے ہو، اسی طرح انسان کے وسوسوں سے بھی پناہ مانگا کرو۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وسوسوں کے ذریعے سے یہ کمبخت شیطان شوہر کو بیوی سے لڑاتا ہے، بیوی کو شوہر سے لڑاتا ہے، شوہر کے دل میں بیوی کے خلاف نفرت پیدا کرتا ہے، بیوی کے دل میں شوہر کے خلاف نفرت پیدا کرتا ہے، اولاد کو والدین سے لڑاتا ہے، والدین کو اولاد سے لڑاتا ہے، ایک دوسرے کے دل کے اندر نفرت پیدا کرتا ہے، اور اس طریقے سے گھر اجڑ جاتے ہیں اور خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، اتحاد کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، اولاد والدین کے خلاف چلی جاتی ہے، والدین اولاد کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ یہ اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ لیکن میرے دوستو عزیزو، یہ اپنے اس ہتھیار کو استعمال کیسے کرتا ہے، وسوسہ دل کے اندر وہ کیسے ڈالتا ہے، اس کو میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں، اور بڑی دلچسپ مثال ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی آدمی کو شیطان نظر آیا، اس نے کہا یار تو دنیا کے اندر بڑا فساد کرواتا ہے، بڑے جھگڑے کرواتا ہے، لوگوں کو آپس میں بہت زیادہ بھڑاتا ہے، ایسا کیوں کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، جو کچھ کرتے ہو تم خود کرتے ہو، میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، میں تو کسی کو نظر بھی نہیں آتا، میں تو کچھ کرتا ہی نہیں۔ کہ نہیں، ہر آدمی تجھے بدنام کرتا ہے، یہ شیطان نے ایسا کروا دیا، شیطان نے ایسا کروا دیا۔ وہ کہنے لگا بھائی میں کچھ نہیں کرتا ہوں، میں تو صرف شیرہ لگاتا ہوں۔ کہ کیا مطلب؟ کہ چلو سمجھاتا ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر حلوائی کی دکان پہ لے کے گیا، حلوائی کی دکان پہ سے ذرا سا شیرہ اٹھایا، دیوار پہ لگا دیا۔ وہ جو شیرہ دیوار پر لگایا، اس شیرے کو دیکھ کر وہاں پر کیڑے مکوڑے آئے، کیڑے مکوڑوں کو دیکھ کر چھپکلی آئی، چھپکلی کو دیکھ کر بلی آئی، کیڑے مکوڑوں کو چھپکلی نے کھایا، چھپکلی کو دیکھ کر اس کو بلی نے ہضم کر لیا۔ سامنے قصائی کی دکان تھی، قصائی کی دکان کے باہر اس کا ایک کتا تھا، اس نے جب دیکھا کہ
میرا شکار سامنے موجود ہے، بلی کو دیکھ کر کتے نے بلی کے اوپر حملہ کر دیا، اور یہ جو بلی تھی یہ حلوائی کی تھی، حلوائی نے دیکھا کہ قصائی کے کتے نے میری بلی پر حملہ کر دیا، تو اس نے اٹھا کر کے کتے پر حملہ کر دیا، اس نے اس کے کتے کو ختم کر دیا۔ قصائی نے جب دیکھا کہ اس نے میرے کتے کو ختم کر دیا تو قصائی نے چھرا نکالا اور حلوائی کو ختم کر دیا، مرڈر ہو گیا۔ اب وہ کہنے لگا شیطان کہ دیکھا میں نے کچھ کیا؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے صرف ذرا سا شیرہ لگایا ہے، ذرا سا شیرہ لگایا، باقی جو کچھ کیا تم نے خود کیا ہے۔ اب دیکھو میرے ذرا سا شیرہ لگانے کی وجہ سے معاملہ قتل تک، ایک مرڈر تک آ چکا ہے۔ تو میرے عزیزو، کہنے کو وہ صرف شیرہ لگاتا ہے، کہنے کو وہ ذرا سا انگلی لگاتا ہے، اور کہنے کو ذرا سا وہ ورغلاتا ہے، بھڑکاتا ہے، خیال دل میں ڈالتا ہے، لیکن حقیقت یہ کہ یہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ آپ خود سوچیں، جب نفرت کا اور برائی کا اور ظلم کا اور قتل کا خیال اور وسوسہ ہی آپ کے دل کے اندر نہیں آئے گا تو آپ یہ برائیاں کریں گے ہی کیوں؟ اس لیے یاد رکھیں، جب بھی آپ کے دل کے اندر کوئی برائی کا خیال آ رہا ہے تو جان لو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اچھائی کا کوئی خیال آ رہا ہے تو جان لو وہ اللہ کی طرف سے، کسی بدی کا کوئی خیال دل میں آ رہا ہے وہ شیطان کی طرف سے، کسی نیکی کا کوئی خیال دل میں آ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا ہتھیار یہ دل کے اندر وسوسہ ڈالنا، ورغلانا اور بہکانا، یہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے، وسوسوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔